جی محمد بھائی فرمائے. جی میرا تھوڑا سا کچھ شبہات ہیں، تو اگر آپ اسے یعنی سالو کر دیتے تو بہت زیادہ شکر ایک گزار آدھ ہوں بات گا. رکھ لیجئے، انشاءاللہ کوشش کریں گے. جی فرمائیے. جی چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 32 میں آتا ہے کہ اللہ asked him، یہ کہتے ہیں ابلیس سے کہتے ہیں کہ what is the matter with you that you are not among those who have prostrated themselves. تو اگر اللہ العلیم ہے یعنی all knowing ہے، then ضرورت کیا تھی پوچھنے کی؟ اچھا what's wrong with you؟ ہیلو what's wrong جی with you؟ میں سمجھا نہیں. میں پوچھ رہا ہوں what's wrong with you؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ all knowing ہے then ضرورت کیا تھی پوچھنے کی؟ میں نے سوال کا جواب بھی دے دیا آپ کو اور آپ نہیں سمجھے. ٹھیک ہے، جب میں نے آپ سے پوچھا what's wrong with you، مجھے معلوم ہے کہ کوئی گڑبڑی نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے ناراضگی کا یا اپنے غصے کا اگر اظہار کیا تو اس کے انداز اس کے اظہار کرنے کا طریقہ ایک یہ سوال بھی ہے. اور انگلش میں ہم اس سوال کرتے ہیں کہ what's wrong with you، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ رانگ کیا ہے، اس کے باوجود میں سوال کرتا ہوں what's wrong with you. It doesn't mean کہ میں نہیں جانتا کہ وہ رانگ کیا ہے، لیکن یہ میرے غصے کا اظہار ہے. تو سوال کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ سوال کرنے والا نہیں جانتا، اس کو علم چاہیے، اس لیے وہ سوال کر رہا ہے. سمجھ گئے؟ اوکے گاٹ اٹ. ایک اسی میں ایک اور سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو obviously پتہ ہی ہوگا، کیونکہ جیسے میں ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کے تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی سب لکھ دیا گیا تھا. تو اگر اللہ کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ جو شیطان ہے یہ مجھے جا کے بعد میں بٹرے کرے گا، then why did he create him؟ دیکھیں، اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اور وہ اس نے اپنے عظیم تر مقصد کے لیے تخلیق کی ہے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو یہ پہلے سے معلوم تھا کہ شیطان مجھے بٹرے کرے گا، تو اس نے کیوں اس کو تخلیق کیا؟ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اس نے اللہ کو دھوکہ دیا، تو کیا اس سے اللہ کو کوئی نقصان ہوا؟ نہیں. اگر وہ نہ دھوکہ دیتا تو کیا اس سے اللہ کو کچھ فائدہ تھا؟ نہیں. جب اس میں اللہ کا اپنا نہ کوئی نقصان نہ نفع، تو اب شیطان کو جو تخلیق کیا ہے وہ کسی حکمت کے لیے کیا ہوگا، چونکہ اپنا ذاتی نفع نقصان تو ہے نہیں، تو کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ انسانیت آئے گی، اور انسانیت کو یعنی اچھا بننے کے لیے ضروری ہے کہ برائی موجود ہو، اور برائی کے موجود ہونے کے لیے برائی کا سرچشمہ بھی ہونا چاہیے. اگر برائی کا سرچشمہ نہیں ہوگا تو برائی کیسے موجود ہوگی؟ روشنی کیسے ہوگی اگر سورج نہ ہو؟ تو جس طریقے سے بھلائی موجود ہے اور اس کا سرچشمہ موجود ہے، تو برائی کا بھی موجود ہونا ضروری ہے اور اس کا سرچشمہ بھی موجود ہونا ضروری ہے. تبھی انسان جو ہے اس برائی سے بچ کر اور اچھائی کو اختیار کر کے آگے بڑھ سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جی اوکے گاٹ اٹ.